السلام علیکم سامعین، ملاحظہ کیجیے جاسوسی دنیا، جلد نمبر 28، ناول نمبر 86، دھواں اٹھ رہا تھا۔ چھلاوہ: قاسم بہت شدت سے بور ہو رہا تھا اس لیے گھر کا رخ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ دن بھر آفس میں سر کھپانے کے بعد گھر کے تصور ہی سے اس کی روح فنا ہو رہی تھی۔ آفس کی افتاد نئی تھی۔ ان دنوں اچانک اس کے باپ کو خیال آ گیا تھا کہ اس کا اس طرح گھر پڑے رہنا تو ٹھیک نہیں ہے، کیوں نہ اسے اکاؤنٹس ہی کا کام سکھانے کی کوشش کی جائے۔ قاسم اور اکاؤنٹس، گویا قاسم کے باپ نے بھی بالکل اسی کے سے انداز میں سوچنے اور کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کی تھی۔ بہرحال انہوں نے اسے اپنے چیف اکاؤنٹنٹ کے سپرد کر کے تاکید کر دی تھی کہ اگر وہ کام سیکھنے میں حیل و حجت کرے تو انہیں فوراً اطلاع دی جائے۔ چیف اکاؤنٹنٹ نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ قاسم شاید اکاؤنٹس کے علاوہ دنیا کا ہر کام کر سکے، لیکن وہ عاصم صاحب کا فیصلہ تھا، اس لیے قاسم اور چیف اکاؤنٹنٹ دونوں ہی کی شامتوں نے امداد باہمی کے اصول پر سمجھوتا کر لیا۔ لیکن دفتر میں تو بہرحال بیٹھنا ہی پڑتا تھا، کچھ تھوڑی سی مغز ماری بھی کرنی پڑتی تھی، لیکن وہ کچھ اس قسم کی ہوتی: 2 اور 2 4 اور 6 10 8 18 2 20 20 20 20 ابا جان خبیث۔ ہت تیرے کی، پھر سالہ بھول گیا۔ او اکاؤنٹنٹ صاحب، یہ سالہ نہیں چلتا معاملہ۔ مسٹر قاسم، خدا کے لیے میری بے عزتی نہ کرائیے گا، چیف اکاؤنٹنٹ کہتا۔ امیں تو پھر میں کیا کروں؟ قاسم آنکھیں نکالتا۔ جوڑتے جوڑتے سالہ دماغ سے غائب ہو جاتا ہے۔ بتاؤ کوئی ترکیب۔ بھلا بیچارہ اکاؤنٹنٹ کیا ترکیب بتاتا؟ اس کے ذہن میں قاسم کے لیے صرف اسی ایک شعبے کا تصور تھا کہ وہ گلے میں ایک ڈھولک لٹکائے اور کچھ گا بجا کر فلمی گیتوں کی کتابیں چلتی ہوئی سڑکوں پر بیچ لیا کرے۔ بہرحال وہ ترکیبیں سوچنے لگتا اور قاسم پھر رجسٹر پر جھک پڑتا۔ جوڑتے جوڑتے ذہنی روح بہک جاتی اور وہ بھول جاتا کہ اس کے علاوہ بھی کوئی کمرے میں موجود ہے۔ بس پھر آس پاس بیٹھے والے سنتے: 8 2 10 3 13 0۔ ہائے میری جان صفر، یار تم بڑے پیارے ہو، تمہیں نہیں جوڑنا پڑتا۔ ہت تیرے کی، پھر غائب، پھر شروع سے: 8 2 10 3 13 0 اور 9 13 اور 9 9 سالہ صورت حرام حونخ کھڑا ہے منہ اٹھائے۔ جماؤں ایک لات کمر پر، سالے نہیں تو ہائے پھر غائب۔ وہ جھلا کر پیشانی پر ہاتھ مارتا، اکثر ہنسنے والوں کی آوازیں بھی نکل جاتیں، اور وہ چونک کر صرف چیف اکاؤنٹنٹ کو خونخوار نظروں سے گھورنے لگتا۔ آپ الگ کمرے میں بیٹھیں گے؟ وہ پوچھتا۔ قال کوٹھری میں بند کر دو نا، قاسم دہاڑتا، اور لوگ ایک ایک کر کے باہر نکل جاتے، کیونکہ ہنسی روکنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا تھا۔ یہ ایک دن کی مصیبت نہیں تھی، روز ہی یہی ہوتا تھا۔ آج ہو سکتا ہے کہ اس سے زیادہ کچھ ہوا ہو۔ بہرحال وہ بہت شدت سے بور ہو رہا تھا، لہٰذا اس بوریت کے عالم میں وہ اس گلہری خانم کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا تھا جس کی بدولت اسے 3 13 کے پھیر میں آنا پڑا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس پر یہ مصیبت اسی کی بیوی ہی لائی ہے، اس لیے بہت زیادہ بوریت کے عالم میں اس سے مڈبھیڑ ہو جانا کسی دوسری مصیبت کا پیش خیمہ بھی ثابت ہو سکتا تھا، کیونکہ وہ تو ہر وقت ہی اس کے باپ کو فون کر دینے پر تلی رہتی تھی۔ ادھر اس نے کسی بات پر نتنے پھلائے، ادھر آنکھیں نکالیں اور ادھر وہ جھپٹی فون کی طرف۔ یہی وجہ تھی کہ وہ دن بھر کی بوریت رفع کیے بغیر گھر نہیں جانا چاہتا تھا۔ ایسے وقت حمید کے علاوہ اور کس کا خیال آتا؟ لہٰذا اس نے اپنی لمبی سی کار فریدی کی کوٹھی کی طرف موڑ دی، مگر مایوسی ہی کا منہ دیکھنا پڑا۔ حمید گھر پر موجود نہیں تھا۔ اب اس نے سوچنا شروع کیا کہ اس وقت اس سے کہاں ملاقات ہو سکے گی، لیکن اس سوال کا کوئی یقینی جواب اسے نہ سوجھا۔ کچھ بھی ہو، یہ بوریت تو حمید سے مل بیٹھنے ہی کی صورت میں رفع ہو سکتی تھی۔ بس پھر اس نے شہر کی ساری مشہور تفریح گاہیں چھان مارنے کی اسکیم بنا ڈالی۔ کیپٹن حمید کی موٹر سائیکل تار جام والی سڑک پر تیز رفتاری کا ریکارڈ توڑ رہی تھی اور اس کا ذہن لعنت 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 کی گردان کر رہا تھا۔ جھلاہٹ کی وجہ یہ تھی کہ تار جام پولیس اسٹیشن پر تقریباً 5 گھنٹے تک مکھیاں مارنی پڑی تھیں۔ 10 بجے سے 3 بجے تک ایک ایسے آفیسر کا انتظار کرنا پڑا تھا جس کے پاس کچھ اہم کاغذات تھے اور ان کاغذات کو بحفاظت فریدی تک پہنچانا تھا۔ کاغذات لے کر جو وہ وہاں سے بھاگا تھا تو پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، اور ذہن تو لعنت لعنت کی گردان 10 ہی بجے سے کرتا رہا تھا۔
اس نے پیچھے مڑ کر دیکھنے کی زحمت نہیں گوارا کی تھی، ورنہ یہی سوچتا کاش کھوپڑی کے پیچھے بھی دو آنکھیں ہوا کرتیں، ساری کوفت دور ہو جاتی اور وہ موٹر سائیکل کی رفتار اتنی کم ضرور کر دیتا کہ پچھلی کار آگے نکل جاتی اور پھر وہ اطمینان سے اس کا تعاقب کرتا رہتا۔ کار ڈرائیو کرنے والی بڑی دلکش تھی، لیکن ایسا نہیں معلوم ہوتا تھا کہ اسے موٹر سائیکل سے آگے نکل جانے کی فکر رہی ہو۔ حمید کی موٹر سائیکل یکساں رفتار سے دوڑتی رہی۔ جیسے ہی وہ نیاگرا ہوٹل والی سڑک کے کراسنگ پر پہنچا، بائیں جانب سے آنے والی کار اس طرح رکی کہ حمید کو اپنی 7 پشتیں یاد آ گئیں۔ اس نے بھی پورے بریک لگائے تھے اور اس کا سر سامنے والی کار کی کھڑکی سے ٹکراتے ٹکراتے بچا تھا۔ ہوش آنے پر قاسم کا حورنقصہ چہرہ 2 بالشت کے فاصلے پر نظر آیا۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی تھیں اور بھاڑ سا منہ کسی ویران غار کا دہانے کا منظر پیش کر رہا تھا۔ پچھلی گاڑی بھی قریب ہی آ رکی، اس کے بریک بھی کافی بلند آواز سے چرچرائے تھے، لیکن یہ دونوں تو بس ایک دوسرے کو گھورے جا رہے تھے۔ حمید کے ہونٹ سختی سے ایک دوسرے پر جمے ہوئے تھے اور قاسم کا منہ اب بھی پھیلا ہی ہوا تھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اسی حالت میں اس کی روح قبض کر لی گئی ہو۔ آنکھوں کی پتلیاں تک حرکت نہیں کر رہی تھیں۔ کوئی مرا بھی یا نہیں؟ یک بیک مترنم سی آواز فضا میں گونجی اور وہ دونوں ہی چونک پڑے۔ حمید تیزی سے مڑا۔ وہ متوسط قد کی ایک خوبصورت لڑکی تھی، نسلاً دیسی ہی ہو سکتی تھی، لیکن لباس مغربی طرز کا تھا۔ حمید نے لمبی سانس لی اور بھررائی ہوئی آواز میں بولا، اب تو دونوں ہی کو مردہ سمجھیے۔ پھر اپنا چرمی ہینگ بیگ اٹھانے کے لیے جھکا۔ لڑکی کے چہرے پر جھلاہٹ اور خوف کے ملے جلے آثار نظر آ رہے تھے۔ وہ تیزی سے قاسم کی گاڑی کی پشت پر آئی اور اس کے نمبر دیکھنے لگی۔ میں رپورٹ درج کراؤں گی۔ اس کی آواز غصیلی تھی۔ اندھے ہو کر ڈرائیو کرتے ہو؟ آپ نے اس طرح گاڑی کیوں روکی تھی؟ گاڑی جی ہاں۔ قاسم نے خاموش ہو کر اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ اس وقت اس کا حلیہ عجیب تھا، کبھی تو ایسا لگتا جیسے مسکرانے کی کوشش کر رہا ہو، اور کبھی ایسا برا منہ بن جاتا جیسے بیچ سڑک پر سینکڑوں جوتے پڑ گئے ہوں۔ اس جھٹکے نے میرے اعصاب پر برا اثر ڈالا ہے، وہ دانت پیس کر بولی۔ میں ضرور رپورٹ درج کراؤں گی، اس طرح آدمی کا ہارٹ فیلئر بھی ہو سکتا ہے۔ جج جی ہاں اور کیا؟ قاسم سر ہلا کر بولا۔ جی؟ لڑکی آنکھیں نکال کر دہاڑی۔ آپ اتنے اطمینان سے اس کا اعتراف بھی کر رہے ہیں؟ غلطی کی معافی چاہتا ہوں، قاسم بلبلایا، پھر دفعتاً حمید کی طرف دیکھ کر جھلائے ہوئے لہجے میں بولا، امے تم بھی تو کچھ بولو۔ وہ شدت سے نروس ہو گیا تھا اور اسے توقع تھی کہ حمید معاملہ برابر کر کے اسے اس پھاڑ کھانے والی لڑکی سے نجات دلا دے گا، مگر حمید نے قطعی طور پر خاموشی اختیار کر لی تھی۔ تم پرلے سرے کے بے حیا بھی معلوم ہوتے ہو، لڑکی بولی، اس شخص کو اپنی طرفداری پر آمادہ کر رہے ہو جسے ابھی ختم ہی کر دیا ہوتا۔ قاسم نے پھر بڑی بے بسی سے حمید کی طرف دیکھا، لیکن حمید کے انداز سے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اس کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ وہ زندہ ہی ہے یا مر چکا۔ قاسم نے پلکیں جھپکائیں اور سوچا اب عافیت اسی میں ہے کہ خود بھی بے ہوش ہی ہو جائے، لہٰذا اس نے سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کر حلق سے ایسی ہی کراہ نکالی جیسے کسی گدھے نے ریکھنے کے لیے اسٹارٹ لیا ہو، اور پھر ہاتھ پیر ڈھیلے چھوڑ کر نشست کی پشت گاہ پر گردن ڈال دی۔ ایسا کرتے وقت منہ پھیلا رہ گیا تھا، اس لیے اب اسے بند کرنے کی بھی ہمت نہ پڑی۔ حمید بادقت تمام ہنسی ضبط کر سکا، البتہ اب وہ لڑکی کے چہرے پر حیرت کے آثار دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا ہو گیا؟ وہ قاسم کو گھورتی ہوئی بولی۔ شوق؟ میرا خیال ہے کہ جھٹکے نے اس کے اعصاب پر بھی برا ہی اثر ڈالا تھا، حمید نے تشویش کن لہجے میں کہا۔ مگر اس نے ایسی حرکت کی ہی کیوں تھی؟ خدا جانے۔ حمید نے شانوں کو جنبش دی، پھر جلدی سے بولا، اوہ کچھ کرنا چاہیے، کہیں سچ مچ مر ہی نہ جائے۔ موٹے آدمی ذرا مشکل ہی سے اس قسم کے شاک برداشت کر سکتے ہیں۔ اسے یاد آ گیا کہ اس کے ہینڈ بیگ میں کونین مکسچر کی ایک شیشی بھی پڑی ہوئی تھی۔ بہرحال اسے سوجھی، اور قیامت کی سوجھی۔ ہینڈ بیگ سے شیشی نکال کر اس کا ڈھکن گھما ہی رہا تھا کہ لڑکی نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ کونین مکسچر، حمید نے اتنی آہستگی سے کہا کہ قاسم نہ سن سکے۔ وہ تو جانتا ہی تھا کہ موقع کی نزاکت ہی نے اسے بے ہوش ہونے پر مجبور کیا ہوگا۔ بھلا اس سے کیا ہوگا؟ لڑکی نے حیرت ظاہر کی۔ مرنے کے بعد کم سے کم ملیریا سے تو محفوظ ہی رہے گا، حمید نے کہا اور آگے بڑھ کر پوری شیشی اس کے منہ میں انڈیل دی۔
پھر تو ایسا ہی معلوم ہوا جیسے کوئی گوریلا سوتے سے چونک کر پاگل ہو گیا ہو۔ پہلے حلق سے ایک طویل خرخراہٹ بلند ہوئی تھی اور پھر وہ اکائیاں لیتا ہوا سیدھا ہو گیا تھا۔ ابے سالے سالو ارے باپ رے زوں۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر اس نے باہر نکلنے کی کوشش کی، لیکن بوکھلاہٹ میں منہ کے بل نیچے چلا آیا۔ لڑکی بے تحاشا ہنس رہی تھی، مگر حمید ایسا منہ بنائے کھڑا تھا جیسے اس سے کوئی بڑی حماقت سرزد ہوئی ہو۔ یک بیک قاسم اٹھ کر اس کے پیچھے جھپٹا اور حمید اچھل کر بھاگا۔ قاسم کچھ اس طرح بدحواس ہو گیا تھا کہ اپنے ڈیل ڈول کا بھی احساس نہ رہا، اور اس نے باقاعدہ طور پر دوڑ لگانے کی ٹھان لی۔ کچھ دور تک دوڑا بھی، لیکن حمید کو پا لینا کم سے کم اس کے بس کا روگ تو نہیں تھا۔ جھلاہٹ بڑھ گئی اور پھر اس نے دوڑتے ہی دوڑتے جھک کر پتھر اٹھانے کی کوشش کی اور ایک بار پھر ڈھیر ہو گیا۔ اس کے حلق سے مختلف قسم کی آوازیں نکل رہی تھیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ خالص قسم کی گالیاں ہی رہی ہوں، مگر قاسم کو اتنا ہوش کہاں تھا کہ ذہن میں آئی ہوئی گالیاں زبان کی جنبش کا ساتھ دے سکتیں۔ وہ پھر اٹھا اور اس بار اس نے حمید پر پتھر برسانے شروع کر دیے۔ حمید بائیں جانب کھیتوں میں اترتا چلا گیا تھا۔ قاسم جھکتا دونوں ہاتھوں سے پتھر سمیٹتا، اور جب سیدھا کھڑا ہوتا تو ہاتھ میں صرف ایک ہی پتھر رہ جاتا، بقیہ نیچے جا گرتے۔ ایک پتھر پھینک کر وہ پھر جھک پڑتا۔ بالکل پاگلوں کی سی حالت تھی۔ تقریباً 10 منٹ تک یہی کچھ ہوتا رہا۔ پھر حمید نے محسوس کیا کہ لڑکی جا چکی ہے۔ کھیل کی دلچسپی ختم ہو گئی۔ اس نے سوچا کہ اب اس اڑیل بھینسے کو قابو میں لانا چاہیے، ورنہ یہیں صبح بھی ہو جائے گی۔ بس بس صاحبزادے، حمید ہاتھ اٹھا کر چیخا، وہ چلی گئی، میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ قاسم ہانپتا ہوا بولا۔ وہ بری طرح تھک گیا تھا اور خود بھی یہی چاہتا تھا کہ معاملہ کسی طرح رفع دفع ہو جائے، لیکن خود سے ہاتھ روک لینا بھی شان کے خلاف تھا۔ ابے سمجھنے کی کوشش کیا کرو، بس چڑھ دوڑے بھینسوں کی طرح۔ حمید آگے بڑھتا ہوا بولا، میں کچھ نہیں سمجھوں گا، تم سالے دغا باز ہو۔ مگر تم نے اس طرح گاڑی روکی ہی کیوں تھی؟ اچھا کیا تھا، پھر روکوں گا، دیکھتا ہوں۔ اچھا کیا تھا، پھر روکوں گا، دیکھتا ہوں کوئی سالہ کیا کر لیتا ہے۔ سالی، حمید نے تصحیح کی، وہ رپورٹ ضرور درج کرائے گی، نمبر نوٹ کر کے لے گئی ہے اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔ شہر ہی کی طرف گئی ہے، پرنسٹن کا تھانہ راستے میں پڑے گا، سمجھے بیٹا؟ بس اب نکل چلو۔ حمید قریب آتا جا رہا تھا اور پھر قاسم کا ذہن منہ کی کڑواہٹ کی طرف منتقل ہو گیا۔ وہ پھر تھو تھو اوں اوں اسٹارٹ ہو گئی تھی اور وہ اکڑوں بیٹھنے کی کوشش کرتا ہوا ایک بار پھر ڈھیر ہو گیا تھا۔ حمید نے قریب پہنچ کر اسے اٹھایا۔ ہائے، میری تقدیر ہی گوبر ہو گئی ہے، قاسم ہانپتا ہوا کراہا۔ برا سا منہ بنا کر اپکائی لی اور پھر دونوں ہاتھوں سے سر پیٹتا ہوا بولا، نہ گھر میں چین نہ باہر چین، اور ہائے یہ سالہ ڈیبٹ کریڈٹ، سالے ابا جان کب تک زندہ رہو گے؟ جب تک میرا دل چاہے گا زندہ رہوں گا، نہیں جلدی مرو گے، قاسم نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ پھر سنبھل کر بولا، کیا کہا؟ کچھ نہیں، چلو تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں معلوم ہوتی، واقعی ایسی زندگی سے تو یہی بہتر ہے کہ تم مر ہی جاؤ۔ اور کیا؟ کیوں؟ ابے تم خود مر جاؤ، چلے ہیں تیل پر پانی چھڑکنے۔ جلتی پر تیل چھڑکنا محاورہ ہے، حمید بولا۔ تیل پر ٹھینگا چھڑکنا محاورہ ہے، تمہارے باپ سے مطلب؟ قاسم حلق پھاڑ کر دہاڑا، تم نے مجھے کیا پلا دیا تھا؟ اوں آہ تھو آ۔ چلو گاڑی ہٹاؤ بیٹا، تم نے سڑک روک رکھی ہے، حمید اس کے شانے پر تھپکی دیتا ہوا بولا۔ طاقت کی دوا پلائی تھی، ورنہ ہارٹ فیل ہو جاتا۔ قاسم برا سا منہ بنائے ہوئے بڑبڑاتا ہوا سیراہے کی طرف چلنے لگا۔ منہ کی کڑواہٹ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ ارے یک بیک حمید اچھل پڑا، کیا ہوا؟ مگر حمید کے تو حواس ہی غائب ہو چکے تھے۔ وہ قاسم کے سوال کا جواب کیا دیتا؟ ہینڈ بیگ غائب تھا، وہ اسے موٹر سائیکل کی ٹنکی ہی پر چھوڑ گیا تھا۔ اسے ان کاغذات کا خیال آیا جو اس نے فریدی کے لیے ایک آفیسر سے حاصل کیے تھے۔ وہ قاسم کو چھوڑ کر تیزی سے سیراہے کی طرف جھپٹا، لیکن مایوسی ہی ہوئی۔ ہینڈ بیگ حقیقتاً غائب تھا۔ قاسم کی گاڑی بھی دیکھ ڈالی، مگر وہاں کہاں ملتا؟ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ وہ اسے اپنی آٹو سائیکل کی ٹنکی ہی پر چھوڑ گیا تھا۔ تو پھر وہ لڑکی، امیں کیا ہوا بتاتے کیوں نہیں؟ قاسم نے قریب پہنچ کر پوچھا۔ میرا ہینڈ بیگ، میں کیا جانوں؟ ابے تو تجھ سے کون پوچھ رہا ہے؟ حمید جھلا گیا۔
उसने मोटरसाइकिल संभाल ली। उसे यकीन था कि हैंड बैग लड़की ही लेकर गई है। उसने उसे शहर वाली सड़क पर गाड़ी मोड़ते देखा था। दूसरे ही लम्हे में वो भी शहर ही की तरफ जा रहा था, ये सोचे बगैर कि इतनी तेज़ रफ्तारी किसी हादसे का बायस भी बन सकती है। गिरफ्तारी। दूसरी शामत, और उस शामत का ताल्लुक भी कासिम ही की ज़ात से था। हमीद की रवानगी इस तरह हुई थी कि कासिम के फरिश्ते भी उसका ताक़ुब ना कर सकते। बहरहाल कुछ देर बाद वो भी शहर ही की तरफ पलटा और बहुत मोहतात होकर ड्राइव कर रहा था। ज़रूरत ही क्या थी कि वो फरीदी की कोठी का रुख करता, मगर मामला था एक खूबसूरत लड़की का जो हमीद का हैंड बैग लेकर भागी थी। इसलिए आगे की कहानी बहरहाल दिलचस्पी से खाली ना होती। और फिर वो एक ऐसी लड़की थी जिसने कासिम को भी तो बेतहाशा सुनाई थी। इतनी अक्ल वो भी रखता था कि हैंड बैग लड़की ही ले गई होगी, वहाँ और था ही कौन। कोई चौथा आदमी होता तो ये जानने की कोशिश ज़रूर करता कि कार और मोटरसाइकिल के मालिक कहाँ गए। बहरहाल वो उस वक्त कोठी में पहुंचा जब फरीदी फ़ोन के करीब बैठा हमीद के बारे में किसी इत्तला का मुंतज़िर था। उसने उसे अंदर ही बुलवा लिया। कासिम आने को तो चला आया था, कार्ड भी अंदर भिजवा दिया था कि हमीद मौजूद है या नहीं। मुलाजिम उसे अच्छी तरह पहचानता था, इसलिए कार्ड लेते वक्त उसने भी नहीं पूछा था कि उसे किससे मिलना है। अचानक फरीदी का सामना हुआ और कासिम बौखला गया और छूटते ही उसकी ज़ुबान से निकला, हैंड बैग मिला या नहीं? कैसा हैंड बैग? ओ ही, हमीद भाई ने नहीं बताया क्या? बैठ जाओ। फरीदी ने कुर्सी की तरफ इशारा किया। कासिम नर्वस हो गया था, समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। पता नहीं फरीदी को हालात का इल्म था या नहीं। बहरहाल उसने किसी कदर संभलते हुए पूछा, हमीद भाई कहाँ हैं? किसी हैंड बैग के मुताल्लिक तुमने पूछा था? फरीदी ने उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया। ओह जी हाँ, वो एक लौंडिया अरहप लड़की, जी हाँ, वो ले भागी थी हमीद भाई का हैंड बैग। कब की बात है? आज की, अभी की। हमीद भाई, तुम्हें कैसे इल्म हुआ? बादिक्कत तमाम। उसने पूरी कहानी उगलवाई और उसके चेहरे पर गहरी तशवीश के आसार नज़र आने लगे। आखिर उसने कुछ देर बाद पूछा, लड़की का हुलिया बता सकोगे? जी, बड़ी खूबसूरत थी, कासिम ने जल्दी से कहा और दांत निकाल दिए। ये हुलिया है? अल्लाह कसम बड़ी खूबसूरत थी। हमीद भाई से पूछ लीजिएगा, मैं क्यों झूठ बोलने लगा। शहर में हज़ारों खूबसूरत लड़कियां होंगी, ऐसी कोई ख़ास बात बताओ जिसकी बिना पर उसे पहचाना जा सके। ख़ास बात, ख़ास बात। कासिम याददाश्त पर ज़ोर देता हुआ बोला, जी ख़ास बात क्या बताऊं, बस नीचे से ऊपर तक सब ख़ास ही बातें थीं। फरीदी ने एक तवील सांस ली और शदीद तरीन उलझनों के बावजूद भी मुस्कुरा पड़ा। अच्छा, तो उसकी गाड़ी ही के मुतालिक बताओ कि किस किस्म की थी? उसने कहा। सुर्ख रंग की इम्पोर्ट्स कार थी शायद। जी हाँ, वही थी, और लड़की का लिबास भी सुर्ख ही था, सुर्ख स्कर्ट। गैर मुल्की थी? जी नहीं, उर्दू में बातें कर रही थी। मैं पूछ रहा हूँ वो देसी थी या गैर मुल्की? वह इतने गैर मुल्की दूसरी ज़ुबानों के लहजे पर भी कादिर होते हैं। बिल्कुल देसी थी। जी हाँ, देसी ही थी। हमीद तारजाम ही की तरफ वापस गया था या शहर की जानिब? शहर ही की तरफ आए थे। क्या वक्त रहा होगा? शाम थी, सूरज गुरूब नहीं हुआ था। क्या कोई घपले वाली बात है कर्नल साहब? बस अब तुम जाओ। उस वाक़े का तज़किरा अगर किसी से किया तो नतीजे के तुम खुद ज़िम्मेदार होगे। फरीदी ने घड़ी पर नज़र डालते हुए कहा। उस वक्त 8 बज रहे थे। आने के मम मतलब? कुछ नहीं, फरीदी ने हाथ उठाकर कहा। अगर ज़रूरत पेश आई तो बाकायदा तौर पर तुम्हारा बयान लिया जाएगा। इससे पहले तुम एक लफ्ज़ भी अपनी ज़ुबान से नहीं निकालोगे। जी अच्छा मम, मगर हमीद भाई कहाँ हैं? इस फिक्र में ना पड़ो, जाओ। जो कुछ मैंने कहा है उसके खिलाफ ना होने पाए। कासिम के जाने के बाद उसने फ़ोन पर एक्सचेंज से तवील फासले की कॉल के लिए कहा। तार जाम। ओके सर। दूसरी तरफ से आवाज़ आई। लाइन इत्तेफाक से खाली ही मिल गई थी। तार जाम पुलिस स्टेशन से राब्ता कायम करके उसने इंचार्ज को मुखातिब किया। उससे पहले भी एक बार उसने पूछगीछ की थी, लेकिन उस बार सवालात की नोयत दूसरी थी। किसी ने हमीद को वहाँ से रवाना होते भी देखा था? उसने पूछा। ओह जी हाँ, मैं ही उन्हें गेट तक छोड़ने गया था। दूसरी तरफ से जवाब मिला। क्या आसपास सुर्ख रंग की कोई इम्पोर्ट्स कार भी मौजूद थी? स्पोर्ट्स कार? क्यों, जी हाँ, मेरा ख्याल है कि मैंने सुर्ख रंग की एक स्पोर्ट्स कार देखी थी गेट के सामने वाले पंपिंग स्टेशन पर। गालबन वो लड़की पेट्रोल ले रही थी।
लड़की, ओह जी हाँ, दूसरी तरफ से हल्की सी हंसी के साथ कहा गया। देखिए, बात दरअसल ये है कि शायद मैं उस कार की तरफ ध्यान भी ना देता, लेकिन लड़की का स्कर्ट भी सुर्ख रंग का था। हमीद किस वक्त रवाना हुआ था वहाँ से? 3 बजे। अच्छा, पौने 3 बजे से सवा 3 बजे तक पेट्रोल लेने वाली गाड़ियों के नंबर हासिल कीजिए। मुमकिन है किसी नंबर के मुताल्लिक यकीन के साथ बताया जा सके कि वो उसी स्पोर्ट्स कार का है। मेरा ख्याल है कि जिस चीज़ ने आपकी तवज्जो उसकी जानिब मबजूल कराई थी, वही पंपिंग स्टेशन के किसी कारिंदे की याददाश्त को भी झंझोड़ सकेगी। मगर वो लोग नंबर और वक्त कब नोट करते हैं? क्या? फरीदी के लहजे में हैरत थी। उनका फ़र्ज़ है कि वो ऐसा करें, नहीं करते तो आप उनसे जवाब तलब कर सकते हैं। मगर वो लोग नंबर और वक्त कब नोट करते हैं? क्या? फरीदी के लहजे में हैरत थी। उनका फ़र्ज़ है कि वो ऐसा करें, नहीं करते तो आप उनसे जवाब तलब कर सकते हैं। मगर शायद आपको भी उस सर्कुलर का इल्म नहीं जो साहिली इलाक़ों के पंपिंग स्टेशनों के लिए जारी किया गया था। मुझे नहीं मालूम जनाब, लहजे में हिचकिचाहट थी। ये लाइल्मी अफसोसनाक है। खैर, हाँ तो सुनिए, 3 माह पहले ऐसे तमाम पंपिंग स्टेशनों के लिए जो साहिली इलाक़ों में हैं अहकामात जारी किए गए थे कि वो गाड़ी के नंबर और फिलिंग के वक्त ज़रूर नोट करें। ऐसा ना करना कानून के ख़िलाफ़ समझा जाएगा। ओह, तब तो नंबर आसानी से मिल सकेगा। आधे घंटे के अंदर दर्ज किए जाने वाले नंबर काफ़ी होंगे। उनमें से जो नंबर तार जाम ट्रैफिक के तहत हो, उसके मुतालिक मालूमात हासिल कीजिए। मेरा ख़्याल है कि उस काम के लिए सिर्फ 1 घंटा काफ़ी होगा, और अगर किसी नंबर के मुतालिक वसूख के साथ मालूम हो सके कि वो उसी गाड़ी का है, तो तार जाम की ट्रैफिक के तहत न होने की सूरत में फ़ौरन मुझे आगाह कीजिए। बहुत बेहतर। फरीदी ने सिलसिला मुनक़ता करके क़दरे तवक़्क़ुफ़ के साथ फिर किसी के नंबर डायल किए। हेलो, फरीदी स्पीकिंग। कैप्टन हमीद लापता है, फ़िलहाल उसे शहर ही में तलाश करो। हाँ हाँ, नहीं, तफरीगाहों में पाए जाने के इम्कानात नहीं हैं। सिलसिला मुनक़ता करके उसने सिगार सुलगाया। चंद लम्हे कुछ सोचता रहा, फिर लेडी इंस्पेक्टर रेखा के नंबर डायल किए। दूसरी तरफ से फौरी तौर पर जवाब मिला। हेनरी गेल केस का फ़ाइल उस वक्त तुम्हारे पास है या ऑफिस में? फरीदी ने पूछा। फ़ाइल? रेखा हकलाई, फिर मुस्तरबाना अंदाज में बोली। मैं बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ कर्नल। वो फ़ाइल मैंने आज ही खो दिया। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ। चुपचाप यहाँ चली आओ, तुम्हें पहले ही से इत्तला देनी चाहिए थी, फरीदी पुरसुकून लहजे में बोला। हमीद आंधी और तूफ़ान की तरह क्रासिंग से रवाना हुआ था। उससे एक गैर जिम्मेदाराना हरकत सरज़द हुई थी। उसे हैंडबैग की तरफ से लापरवाह न हो जाना चाहिए था। कागजात अहम रहे हों या ना रहे हों, बहरसूरत उसकी जिम्मेदारी उसी वक्त ख़त्म होती जब वो फरीदी तक पहुंच जाते। कागजात के मुतालिक उसे यकीन था कि वो अहम ही होंगे, वरना उसे क्यों भेजा जाता। ये काम तो महकमे का एक मामूली मैसेंजर भी कर सकता था। बहरहाल वो पागलों ही की तरह ड्राइव करता रहा और लानत भेजता रहा अपने उस रुझान पर जिसकी बदौलत उस हादसे का शिकार हुआ था। एक के बाद दीगरे कई ख्यालात उसके जहन में चकराते रहे। अगर लड़की ने कागजात ही के लिए हैंड बैग पर हाथ साफ किया था, तो वो कोई दूसरा तरीक़ा भी इख्तियार करती। कुछ न कुछ सोच कर ही वो उसके पीछे लगी होगी, और ये इत्तेफाक ही था कि कासिम इस तरह आकूदा हालात ने लड़की का साथ दिया और वो किसी कद्दो काविश के बगैर ही कागजात पर हाथ डालने में कामयाब हो गई। मगर अब उसका क्या हश्र होगा? ये बदहवासी कागज़ों तक तो नहीं पहुंचा सकती। क्या रास्ते ही में कहीं वो सुर्ख रंग की उस स्पोर्ट कार को पकड़ सकेगा? अगर नहीं, तो ये भाग दौड़ उसे कहाँ ले जाएगी? गाड़ी का नंबर भी उसने नहीं देखा था। शहर में उसी शनाख्त और रंगत की हज़ारों गाड़ियाँ होंगी। कुछ भी हो, वो खाली हाथ फरीदी का सामना नहीं कर सकता। किस मुँह से इसे इत्तला देता कि एक लड़की उसे बेवकूफ़ बना गई थी? ये नामुमकिन है, उसने सोचा। वो बज़ाते खुद फरीदी को उसकी इत्तला ना दे सकेगा। मोटरसाइकिल फर्राटे भरती रही। सड़क सुनसान पड़ी थी। कहीं कहीं इक्का दुक्का पैदल चलने वाले देहाती नज़र आ जाते, और हमीद रफ्तार कम करके उनसे सुर्ख रंग की किसी गाड़ी के मुताल्लिक पूछता। फिर एक बैग उसे एक ऐसा आदमी नज़र आ गया कि मोटरसाइकिल रोक ही देनी पड़ी। ये भी देहाती ही था जिसके कंधे पर रखे हुए लटके सिरे पर हमीद को अपना हैंड बैग झूलता दिखाई दिया। हैंड बैग के हवाले पर वो बौखला गया और उसने बताया कि वो एक तेज़ रफ्तार गाड़ी से उसके मुंह पर खींच मारा गया था।
حمید نے تیزی سے ہینڈ بیگ کا جائزہ لے ڈالا۔ سب کچھ موجود تھا سوائے ان کاغذات کے۔ کاغذات نکال لیے گئے تھے۔ وہ پھر چل پڑا۔ دیہاتی کے بیان کے مطابق وہ اب بھی اس کی دسترس سے باہر نہیں تھی۔ خیال تھا کہ شہر پہنچنے سے پہلے ہی وہ اسے جا لے گا۔ یک بیک اسے قاسم پر بھی غصہ آنے لگا۔ آخر اس مردود نے اس طرح گاڑی روکی ہی کیوں تھی؟ لیکن وہ مردود بھی فی الحال پہنچ سے باہر ہی تھا، ورنہ وہ اس کی حجامت بنا کر رکھ دیتا۔ اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ اس نے ہیڈ لیمپ روشن کر دیا، لیکن اسپورٹ کار کا دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ وہ شہر میں بھی داخل ہو گیا اور پہلے ہی کراسنگ پر رک کر ٹریفک کانسٹیبل سے سرخ رنگ کی اسپورٹ کار کے متعلق پوچھنے لگا۔ ہاں سارجنٹ صاحب اس کا پیچھا کر رہے ہیں، ٹریفک کانسٹیبل نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ کدھر گئی ہے؟ ٹریفک کانسٹیبل نے بائیں جانب اشارہ کیا۔ مزید پوچھ گچھ کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ غالباً تیز رفتاری کی بنا پر کسی ٹریفک سارجنٹ نے اسے چیک کر لیا ہوگا، روکنے کی کوشش کی ہوگی، لیکن تعمیل نہ ہونے پر اس کا تعاقب کرنا پڑا ہوگا۔ حمید نے اپنی گاڑی بائیں جانب موڑ دی۔ ایک ہی فرلانگ کے بعد سڑک کے کنارے بھیڑ نظر آئی۔ سرخ اسپورٹس کار کی جھلکیاں بھیڑ کے اندر سے بھی نظر آ رہی تھیں۔ حمید نے اطمینان کا سانس لیا اور موٹر سائیکل بھیڑ کے قریب ہی روکی۔ ٹریفک سارجنٹ اپنی کاپی پر کچھ لکھ رہا تھا اور ایک بھدی سی وضع کا بے ہنگم آدمی اس کے قریب کھڑا زیر لب بڑبڑا رہا تھا۔ حمید موٹر سائیکل چھوڑ کر گاڑی کی طرف بڑھا، لیکن وہ لڑکی تو کہیں بھی نہ دکھائی دی۔ لڑکی کہاں ہے؟ حمید نے قریب پہنچ کر پوچھا۔ سارجنٹ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ شاید وہ اسے پہچانتا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ نظر آئی، لیکن پھر وہ سنجیدگی سے بولا، آپ لڑکی کے متعلق پوچھ رہے ہیں؟ آپ کس لڑکی کے متعلق پوچھ رہے ہیں جناب؟ جو گاڑی ڈرائیو کر رہی تھی؟ لڑکی، اس نے حیرت سے کہا۔ جی نہیں، یہ گاڑی تو یہ حضرت ڈرائیو کر رہے تھے۔ حمید نے قریب کھڑے ہوئے اس آدمی کو غور سے دیکھا۔ یہ ایک بدشکل یوریشین تھا۔ یہ گاڑی ایک لڑکی ڈرائیو کر رہی تھی؟ حمید نے آنکھیں نکال کر سخت لہجے میں کہا۔ یوریشین نے ٹھنڈی سانس لی اور بھررائی ہوئی آواز میں بولا، اب تو اس مصیبت میں پھنس ہی گیا ہوں۔ آپ مجھے لڑکی بھی سمجھ سکتے ہیں جناب۔ میں تمہاری کھال بھی کھینچ سکتا ہوں۔ سارجنٹ، اسے روکے رکھو، میں گاڑی کی تلاشی لوں گا۔ پچھلی سیٹ پر اسے پرانے کاغذات میں لپٹی ہوئی کوئی چیز نظر آئی۔ اس نے اسے اٹھا کر اخبار کی تہہ کھول ڈالی اور دوسرے ہی لمحے میں اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ ایک فائل تھا جس پر اس کے محکمے کی مہر تھی اور اوپر نیلی روشنائی سے ہینری گیل کیس تحریر تھا۔ فائل کھولنے پر دوسرے کاغذات کے درمیان وہ لفافہ بھی مل گیا جو اس کے بیگ سے اڑایا گیا تھا۔ اس نے فائل کو دوبارہ اخبار میں لپیٹ کر سیٹ ہی پر ڈال دیا اور سارجنٹ سے بولا، یہ آدمی زیر حراست ہے۔ کیوں جناب؟ یوریشین کا لہجہ غصیلا تھا۔ اس کا جواب تمہیں حوالات ہی میں مل سکے گا، حمید نے کہا۔ پھر سارجنٹ سے بولا، پرنسٹن کے سیکنڈ آفیسر کو 2 کانسٹیبلوں سمیت یہاں بھیج دو، میرا نام لینا۔ میں چالان لکھ چکا ہوں جناب، سارجنٹ بولا۔ پرواہ مت کرو، وہ تمہارا کیس ہے۔ اس نے اپنا نام کیا لکھوایا ہے؟ ہینری گیل۔ حمید اچھل پڑا۔ تو یہ ہینری گیل تھا جس کے خلاف اس کا محکمہ ان دنوں گہری تفتیش کر رہا تھا۔ حمید کو اس کیس کے متعلق تفصیلات کا علم نہیں تھا، مگر اتنا تو جانتا ہی تھا کہ اس کے خلاف ابھی تک اس قسم کے ثبوت مہیا نہیں ہو سکے تھے جس کی بنا پر اسے گرفتار کیا جا سکتا۔ 20 منٹ کے اندر ہی اندر ہینری گیل کو سرخ کار سمیت پرنسٹن اسٹریٹ کے تھانے پر پہنچا دیا گیا۔ حمید نے تھانے ہی سے فریدی کو فون کیا اور دوسری طرف سے اسے لیڈی انسپکٹر ریکھا کی آواز سنائی دی۔ اس نے کہا تھا کہ وہ ہولڈ آن کرے، فریدی باہر جانے کے لیے لباس تبدیل کر رہا ہے۔ ریکھا نے اس کی آواز پہچان لی تھی اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ کہاں اور کس حال میں ہے۔ حمید نے اسے کچھ نہ بتایا، لیکن اندازہ کر لیا کہ فریدی حالات سے آگاہ ہو چکا ہے۔ ویسے اس وقت کوٹھی میں ریکھا کی موجودگی اس کے لیے متحیر کن ضرور تھی۔ چند لمحوں کے بعد فریدی کی آواز آئی اور حمید نے چھوٹتے ہی کہا، میں نے ہینری گیل کو حراست میں لے لیا ہے۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ دوسری طرف سے آواز آئی، جہاں کہیں بھی ہو فوراً واپس آؤ، مجھے حالات کا علم ہو چکا ہے۔ اب دوسرے حالات ہیں، حمید بولا۔ کیا آپ پرنسٹن کے تھانے تک آنا پسند کریں گے؟ ہینری گیل کو ایسے مواد سمیت گرفتار کیا ہے کہ اسے دنیا کی کوئی عدالت بری نہ کر سکے گی۔ اوہ، آپ فکر نہ کیجیے، شاید آپ کو قاسم سے اطلاع ملی ہو، مگر اس وقت وہ کاغذات بھی میرے ہی قبضے میں ہیں جو میں نے تارجام میں حاصل کیے تھے۔ اچھا ٹھہرو، میں آ رہا ہوں، فریدی نے سلسلہ منقطع کر دیا۔
حمید نے ریسیور کی ریڈل پر ڈال کر ایک طویل سانس لی۔ ہینری گیل حوالات کا سلاخوں دار دروازہ ہلا ہلا کر چیخ رہا تھا، مجھے کیوں بند کیا گیا ہے؟ یہ دھاندلی نہیں چلے گی۔ دھواں۔ پرنسٹن کا سیکنڈ آفیسر کئی بار دانت پیس کر اٹھا تھا، لیکن حمید نے اسے روک دیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ فریدی کی آمد سے قبل ہینری گیل پر کسی قسم کی سختی کی جائے۔ ویسے اس کا غل غپاڑہ اسے بھی بے حد گراں گزرتا رہا تھا۔ پھر فریدی کی آمد پر گیل نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ فریدی نے گیل سے گفتگو کرنے سے پہلے سارے حالات سنے تھے اور اب وہ سلاخوں کے قریب کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ گیل کبھی اس کی طرف دیکھتا اور کبھی نظریں چرانے لگتا۔ بالآخر اس نے بھرلائی ہی آواز میں کہا، مجھے حراست میں لینے کی وجہ بتائی جائے۔ تمہاری گاڑی سے ایک ایسا فائل برآمد ہوا ہے جو میرے محکمے کے ایک دفتر سے چرایا گیا تھا، فریدی نے آہستہ سے جواب دیا۔ تو اب یہ چال چلی گئی ہے مجھے پھانسنے کے لیے؟ گیل غرایا، لیکن فریدی نے اس کے لہجے کی پرواہ کیے بغیر اپنی آواز میں نرمی برقرار رکھی۔ اس نے کہا، کیپٹن حمید نے آج تارجام میں ایک آفیسر سے کچھ ایسے کاغذات حاصل کیے تھے جن کے ذریعے تمہارے خلاف کافی ثبوت ملنے کے امکانات تھے، لیکن ایک لڑکی نے اسے دھوکہ دے کر وہ کاغذات اس کے بیگ سے نکال لیے، اور وہ کاغذات بھی تمہاری ہی گاڑی سے برآمد ہوئے ہیں۔ لڑکی؟ گیل آہستہ سے بڑبڑایا۔ اب اس کی آنکھوں میں غصے کی لہروں کی بجائے اضطجاب کی جھلکیاں نظر آ رہی تھیں۔ فریدی پھر بولا، وہ لڑکی اسی گاڑی میں تھی اور اس نے تارجان سے کیپٹن حمید کا تعاقب شروع کیا تھا۔ وہ اسی رنگ کی اسکرٹ میں تھی جس رنگ کی کار ہے۔ اوہ! گیل کی آنکھیں پھیل گئیں اور وہ پلکیں جھپکائے بغیر فریدی کی طرف دیکھتا رہا۔ تمہیں علم ہے کہ ہم تمہاری سماج دشمن سرگرمیوں کے متعلق تفتیش کر رہے تھے۔ یہ فائل بھی اس سے متعلق ہے اور یہ بھی چرایا گیا تھا۔ میں اب ڈوب گیا کرنل۔ گیل اس طرح بیٹھتا ہوا بولا جیسے یک بیک سر چکرا گیا ہو۔ تم غلط نہیں کہہ رہے، فریدی مسکرایا۔ اب ہم تمہاری گرفتاری کے لیے معقول جواز رکھتے ہیں۔ جن سرگرمیوں کے الزام میں ہم تمہیں گرفتار کرنا چاہتے ہیں ان کے متعلق ابھی تک واضح ثبوت نہیں فراہم کر سکے تھے۔ اب یہ مسئلہ بھی آسان ہو جائے گا۔ کاش میں اس سور کے بچے سے واقف ہوتا۔ گیل دانت پیس کر بڑبڑایا، پھر سنبھل کر بولا، میری کہانی پر یقین نہیں کیا جائے گا۔ میں جانتا ہوں، یہ بھی جانتا ہوں کہ اب رہائی ناممکن ہے، پھر بھی میں صفائی پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ بری طرح پھنس گیا ہوں۔ اوہ خدا! شاید میرے فرشتے بھی نہ سوچ سکتے کہ زینی اس سور کے بچے کی ایجنٹ ہوگی۔ آہا! تو کوئی کہانی بھی ہے؟ فریدی مسکرایا۔ اتنے میں حمید نے آگے بڑھ کر کہا، مجھے اجازت دیجیے، مجھے اپنے ذہن کی اوور ہالنگ کرنی ہے۔ آج کا دن بھی یادگار ہی تھا۔ تم جا سکتے ہو، فریدی نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا، پھر گیل سے بولا، اس کی پرواہ نہ کرو کہ مجھے تمہاری کہانی پر یقین آئے گا یا نہیں۔ شروع ہو جاؤ، میں سب کچھ سننے پر تیار ہوں۔ گیل نے فوراً ہی کوئی جواب نہیں دیا۔ اب وہ للچائی ہوئی نظروں سے فریدی کے سگار کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بالآخر اس نے کہا، کیا مجھے ایک سگریٹ مل سکے گی؟ اصول کے خلاف ہے، سلاخوں کے باہر ضرور مل سکتی۔ خیر، میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہنا چاہتا کہ مجھے پھانسا گیا ہے۔ یا تو تم ہی لوگوں نے پھانسا ہے یا پھر اس سور کے بچے نے۔ سور کا بچہ صرف سور نہیں کہلاتا، فریدی اسے گھورتا ہوا بولا، پالنے والے اکثر سور کا نام بھی رکھتے ہیں۔ میں نہیں جانتا وہ کون ہے۔ بڑی پرانی کہانی ہے گیل۔ فریدی نے طویل سانس لی، کان پک گئے ہیں سنتے سنتے۔ ابھی کچھ ہی دن ہوئے سر سجاد نے بھی ایسی ہی ایک کہانی سنائی تھی، لیکن کیا تم یقین کرو گے کہ اس کے لیے پھانسی کا پھندا تیار ہو چکا ہے؟ گیل کسی سوچ میں پڑ گیا، پھر کچھ دیر بعد بولا، مجھے علم ہے اس نے آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی۔ اگر ایسا ہی ہوا تو مجھے پھانسی کا پھندا قبول کرتے وقت قطعی افسوس نہ ہوگا۔ ہاں ٹھیک ہے، میری کہانی سر سجاد کی کہانی سے مختلف نہیں ہے۔ میرے پاس وقت کم ہے، فریدی نے گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے کہا، وہ ایک بلیک میلر ہے۔ فریدی نے پھر طویل سانس لی، لیکن کچھ بولا نہیں۔ گیل کہتا رہا، وہ ایسے لوگوں کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرتا ہے جن کے خلاف پولیس کوئی ثبوت نہیں فراہم کر سکتی۔ طاق میں رہتا ہے کہ کب کسی کے خلاف پولیس تفتیش شروع کرے اور وہ اسے بلیک میل کرنا شروع کر دے۔ اس کے پیغامات فون ہی پر ملتے ہیں۔ مجھ سے بھی اس نے کہا تھا کہ پولیس ابھی تک میرے خلاف ثبوت نہیں مہیا کر سکی، لیکن وہ مجھے گرفتار کرا سکتا ہے، ایسے ثبوت مہیا کر سکتا ہے کہ پولیس فوراً ہی ہتھکڑیاں لگا دے۔ اس نے مجھ سے 50,000 کا مطالبہ کیا تھا، میں نے دھتکار دیا۔
تم ایسے ہی چالاک ہو، فریدی سر ہلا کر بولا۔ یقیناً، گیل مسکرایا۔ میرا دعویٰ ہے کہ جن الزامات کے تحت میرے خلاف تفتیش کی جا رہی ہے وہ قطعی غلط ہے۔ ہاں، فرید نے لاپرواہی سے کہا، فی الحال تو انہیں تو الگ ہی رکھنا ہی پڑے گا، کیونکہ میری کار سے ایسے کاغذات برآمد ہوئے ہیں جو آپ کے محکموں سے چرائے گئے تھے، اور کاغذات بھی کیسے، جن کا تعلق خود میرے ہی کیس سے تھا۔ میں نے اسے دھتکار دیا تھا، اس لیے سلاخوں کے پیچھے نظر آ رہا ہوں۔ اب اس کا بزنس خوب چمکے گا، دوسرے ڈریں گے اور چپ چاپ بلیک میل ہوتے رہیں گے۔ کار تمہاری ہی ہے؟ جی ہاں، زینی نے مجھے فریب دیا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ اپنے ایک دوست کو بیوقوف بنانا چاہتی ہے، لہٰذا میں نیا گرا والی سڑک پر اس کا انتظار کروں۔ میرے پاس 2 گاڑیاں ہیں، ایک یہ اسپورٹ کار اور ایک بڑی گاڑی۔ اسپورٹ کار وہ لے گئی تھی۔ اسکیم یہ تھی کہ وہ اپنے ایک دوست کا تعاقب کرتی ہوئی اس جگہ تک آئے گی جہاں مجھے اس کا انتظار کرنا تھا۔ اس کا دوست موٹر سائیکل پر ہوگا۔ اپنی اسپورٹس کار اس کے پیچھے دیکھ کر میں سمجھ جاؤں گا کہ اسی آدمی کو روکنا ہے۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ خواہ کتنی ہی دیر کیوں نہ ہو جائے، میں اس کا انتظار کرتا رہوں، مگر یہ نہیں بتایا کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ میں اس کے دوست کو کیوں روکوں، اور وہ صرف تعاقب ہی پر کیوں اکتفا کرے گی، اور وہاں کیوں رکوانا چاہتی تھی؟ بہرحال وہ تقریباً 5 گھنٹے کے بعد وہاں پہنچی تھی۔ میں سڑک کے کنارے اپنی دوسری گاڑی میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ تنہا تھی اور کچھ پریشان سی نظر آ رہی تھی۔ موٹر سائیکل پر کوئی ایسا آدمی نہیں تھا جسے مجھے روکنا پڑتا۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں جلدی سے اسپورٹ کار میں بیٹھ کر شہر کی طرف روانہ ہو جاؤں، اس سے ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ وہ میری دوسری کار میں پھر تارجام ہی کی طرف واپس جائے گی تاکہ سچویشن کا اندازہ کر سکے۔ اس کی ہیجانی کیفیت دیکھ کر میں بھی نروس ہو گیا تھا۔ میں نے بڑی گاڑی چھوڑ دی اور اسپورٹس کار میں بیٹھ کر شہر کی طرف چل پڑا۔ میں آپ سے کیا بتاؤں یہ کتنا بڑا گدھا پن تھا۔ میرے اس فعل میں قوت فیصلہ کو دخل نہیں تھا، بس اسے اضطراری حرکت ہی کہوں گا۔ راستے میں مجھے خطرے کا احساس ہوا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ وہ تارجام کی طرف واپس جا چکی تھی۔ میں نے سوچا کہ بس مارا مار گھر پہنچ جاؤں۔ پتہ نہیں وہ کیا کر کے آئی ہو۔ تیز رفتاری کی بنا پر ایک چوراہے پر مجھے رکنے کا سگنل بھی ملا تھا، لیکن میں اتنا نروس ہو چکا تھا کہ اس کی طرف دھیان تو دیا لیکن گاڑی نہ روک سکا۔ بالآخر سارجنٹ نے تعاقب کر کے مجھے روکا اور یہ مصیبت نازل ہو گئی۔ فریدی چند لمحے خاموشی سے اسے گھورتا رہا، پھر بولا، وہ کس قسم کے لباس میں تھی؟ زرد رنگ کی ساڑی میں۔ کبھی میں نے اس سے کہا تھا کہ وہ زرد رنگ میں بہت اچھی لگتی ہے، لہٰذا وہ ہمیشہ زرد ہی ساڑی میں مجھ سے ملتی ہے۔ نہیں، واپسی پر وہ کس لباس میں تھی؟ اسی ساڑی میں جناب، لیکن کیپٹن حمید نے اسے سرخ اسکرٹ میں دیکھا تھا۔ اب تو فراڈ ہی ٹھہرا، سب کچھ ممکن ہے۔ گیل نے ٹھنڈی سانس لی۔ تم بہت چالاک آدمی ہو، کیسے باور کیا جا سکتا ہے کہ اس طرح بیوقوف بن گئے؟ میری شکل دیکھیے، آج تک کسی بدصورت لڑکی نے بھی میری پرواہ نہیں کی۔ وہ مجھ سے مانوس ہو گئی تھی، بچوں کی سی حرکتیں کرتی تھی، اور مجھے ذہن پر زور دیے بغیر سب کچھ برداشت کرنا پڑتا تھا۔ اس کی ناز برداری کرنی پڑتی تھی۔ سنا ہے کہ ارسطو جیسے فلسفی کو بھی ایک بار ایک خوبصورت لڑکی نے گھوڑا بنا دیا تھا۔ وہ تم سے کب ملی تھی؟ 6 ماہ پہلے کی بات ہے۔ بلیک میلر کا پہلا پیغام کب ملا تھا؟ شاید 15 دن گزرے۔ بہرحال تم دونوں کے تعلقات قریبی تھے۔ ایسا نہ ہوتا تو وہ مجھے الو کیسے بنا سکتی؟ تمہارے ساتھ ہی رہتی تھی؟ جی نہیں، شاہ پور بلڈنگ کے 8ویں فلیٹ میں۔ یہ عمارت روکسی اسکوائر میں ہے۔ فریدی نے پتہ نوٹ کیا، چند لمحے کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، اب تم اپنا یہی بیان لکھوا دو، میں تیار ہوں۔ فریدی نے انچارج کو اشارہ کیا اور اپنی موجودگی ہی میں بیان لکھوا کر اس پر گیل کے دستخط لیے۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ شاہ پور بلڈنگ کے قریب نظر آیا۔ حمید گھر پہنچتے ہی بستر پر ڈھیر ہو گیا اور سوچ رہا تھا کہ ان الجھنوں سے چھٹکارا پانے کے بعد بڑی شاندار نیند آنی چاہیے۔ اسے اس کی فکر بھی نہیں تھی کہ ہنری گیل نے کس قسم کا بیان دیا ہوگا، کیونکہ وہ تو یہی چیختا رہا تھا کہ اسے زبردستی پھانسا گیا ہے۔ جہنم میں جائے، اس نے بڑبڑاتے ہوئے کروٹ بدلی اور ہاتھ بڑھا کر تپائی سے پائپ اٹھایا۔ پھر تمباکو کا ڈبہ اٹھانے ہی والا تھا کہ فون کی گھنٹی بجی اور وہ جھنجھلا کر اٹھ بیٹھا۔ ریسیور اٹھا کر ماؤتھ پیس میں دہاڑا، ہیلو، اوہو، تو گھر ہی پر ہو؟ دوسری طرف سے آواز آئی، لیکن بے خبر سو رہا ہوں۔ حمید دانت پیس کر بولا، روکسی اسکوائر میں شاہ پور بلڈنگ ہے، اس کے 8ویں فلیٹ میں فوراً پہنچو۔
روکسی اسکوائر میں شاہپور بلڈنگ ہے، اس کے 8ویں فلیٹ میں فوراً پہنچ گیا۔ اس نے جھلا کر ریسیور پٹک دیا۔ کال فریدی کی تھی، اس لیے اٹھنا ہی پڑا۔ دوسری طرف وہ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ فریدی پرنسٹن کے تھانے سے یک بیک روکسی اسکوائر کیسے جا پہنچا۔ تقریباً 20 منٹ بعد وہ بھی روکسی اسکوائر کی اسی سڑک پر نظر آیا جس پر شاہپور بلڈنگ واقع تھی۔ 8ویں فلیٹ میں داخل ہوتے وقت اس نے دستک دے کر کسی سے اجازت طلب کرنے کی ضرورت نہیں محسوس کی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ فریدی اندر موجود ہوگا، ورنہ فلیٹ ہی میں پہنچنے کے لیے کیوں کہتا۔ فریدی کے علاوہ اسے وہاں اور کوئی بھی نہ دکھائی دیا۔ وہ ایک سوٹ کیس کھولے ہوئے کپڑوں کی تہیں الٹ رہا تھا۔ دروازہ بند کر کے بولٹ کر دو، اس نے سر اٹھائے بغیر کہا۔ حمید دروازہ بند کر کے مڑا۔ فریدی سوٹ کیس کو فرشی پر چھوڑ کر اٹھ گیا تھا۔ میرے ساتھ آؤ، اس نے کہا۔ وہ دوسرے کمرے میں پہنچے اور حمید بے ساختہ اچھل پڑا۔ وہ سنگار میز پر رکھی ہوئی ایک تصویر کو گھور رہا تھا۔ ٹھیک ہے، فریدی مسکرایا، میں نے تمہیں اسی لیے بلایا ہے۔ غالباً یہ اسی لڑکی کی تصویر ہے، کیوں؟ 100% وہی ہے۔ حمید نے پلکیں جھپکائیں اور ایک ٹھنڈی سانس لی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ایسی دلکش لڑکیاں شاذ و نادر ہی اس کی نظروں سے گزری ہیں۔ فریدی کچھ نہ بولا، اس کی آنکھیں سوچ میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد اس نے پوچھا، کیا واپسی کے سفر میں جب تم بیگ کے لیے دوڑ لگا رہے تھے، سیاہ رنگ کی کوئی لمبی سی گاڑی بھی ملی تھی؟ ہاں شاید۔ اور کوئی عورت ہی اسے ڈرائیو کر رہی تھی؟ ہاں تھی تو، حمید نے تحیر آمیز لہجے میں کہا۔ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ کیا وہ وہی لڑکی تھی جس نے تمہارا بیگ اڑایا تھا؟ ناممکن، ہرگز نہیں، وہ تو اسی اسپورٹس کار میں تھی، تو تم اسے نہیں پہچان سکے تھے؟ ناممکن، بوکھلاہٹ کے عالم میں بھی عورتیں مجھے صاف نظر آتی ہیں، شاید میں آپ کو اس کا پورا حلیہ بتا سکوں۔ آنکھوں پر تاریک شیشوں کی اینک تھی، زرد ساڑی اور سرخ بلاؤز۔ گڈ، فریدی مسکرایا، اگر اسکرٹ پر ساڑی لپیٹ لی جائے تو بلاؤز ہی معلوم ہوگا۔ مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ گاڑی دوسری تھی، اب کیا میں سرخ و سیاہ میں تمیز نہیں کر سکتا؟ اس حد تک تو تم کافی بدتمیز ہو، لیکن وہی تھی، وہی لڑکی۔ فریدی نے مختصراً گیل کا بیان دہرایا۔ حمید نے فوراً ہی کچھ نہیں کہا، لیکن وہ بہت کچھ کہنا چاہتا تھا۔ اس کے لیے گیل کی کہانی میں کہیں نہ کہیں کوئی ایسی کمزوری ضرور موجود تھی جو اس کے جھوٹے ہونے کی دلیل بن سکتی۔ بالآخر اس نے پوچھا، آپ کو یقین آ گیا ہے اس کہانی پر؟ فی الحال یہ سوال ہی فضول ہے۔ لڑکی کے لباس کی تبدیلی کا کیا جواز ہو سکتا ہے؟ میرے سامنے وہ سرخ رنگ کے اسکرٹ میں آئی تھی اور گیل نے دونوں ملاقاتوں پر اسے زرد ساڑی میں دیکھا تھا۔ یہ سوال بھی غیر اہم ہے۔ اس قسم کے سوالات اس وقت کیے جا سکتے ہیں جب ہم اس کہانی پر یقین کر لیں۔ پھر آپ نے سیاہ رنگ کی کار اور کسی لڑکی کا تذکرہ کیوں چھیڑا تھا؟ ظاہر ہے کہ یہ بھی اسی کے بیان کا ایک حصہ تھا۔ لڑکی کے وجود پر شبہ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ تمہارا ہینڈ بیگ لے کر بھاگی تھی۔ البتہ کہانی میں اس کے رول کے متعلق غلط بیانی سے کام ضرور لیا جا سکتا ہے۔ پھر آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ خود کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر اب وہ لڑکی کہیں نظر آ جائے تو تمہارے فرشتے بھی اسے نہ پہچان سکیں گے۔ یہاں اس تصویر کی موجودگی یہی ثابت کرتی ہے۔ گیل کو تمہارے حوالے کرنے کے بعد وہ سیدھی یہیں آئی تھی کیونکہ گیل کی بڑی گاڑی باہر موجود ہے۔ اگر اسے آئندہ اپنے پہچان لیے جانے کی ذرہ برابر بھی پرواہ ہوتی تو وہ اس تصویر کو یہاں نہ چھوڑ جاتی۔ آہا، تو کیا وہ میک اپ میں تھی؟ میں اسی امکانات پر غور کر رہا تھا۔ یہاں مجھے ایک پلاسٹک میک اپ کا کچھ سامان بھی ملا ہے، لیکن ابھی تک کوئی ایسی چیز نہیں ملی جس سے اس کی اصلیت پر روشنی پڑ سکتی۔ پڑوسی بھی اسے زینی ہی کے نام سے جانتے تھے۔ ان کا بیان ہے کہ وہ صرف 6 ماہ پہلے اس فلیٹ میں آئی تھی۔ یہی مدت گیل اس سے اپنی دوستی کی بھی بتاتا ہے، اور یہ صندوق، یہ تو رہ ہی گیا۔ فریدی میلے کپڑوں کے ڈھیر کی طرف بڑھا جس سے کسی صندوق کا ایک گوشہ جھانک رہا تھا۔ ٹھوکر سے کپڑے ہٹائے، صندوق مقفل تھا۔ اس نے جیب سے ایک باریک سا اوزار نکالا اور اسے قفل کے سوراخ میں ڈال کر خفیف سی جنبش دی۔ کھٹاکا ہوا، لیکن یہ قفل کھلنے کی آواز تو ہرگز نہیں ہو سکتی تھی۔ یک بیک حمید نے صندوق کے رخنوں سے دھواں پھوٹتے دیکھا۔ فریدی اچھل کر پیچھے ہٹ چکا تھا۔ دفعتاً اس نے نتنے سکوڑے اور تیزی سے اٹھتا ہوا بولا، نکلو یہاں سے، گیس! تھیلے کی کہانی۔ وہ باہر نکل کر طویل برآمدے میں کھڑے ہو گئے۔ برآمدہ سنسان پڑا تھا۔ حمید نے مضطربانہ انداز میں فریدی سے کہا، کہیں ہم نے غلطی تو نہیں کی؟
اس کا قوی امکان ہے۔ فریدی بڑبڑایا، پھر دروازے میں دوبارہ قدم رکھتے ہوئے نتنے سکوڑے اور آگے بڑھتا چلا گیا۔ پھر دوسرے کمرے میں بھی حمید نے کسی قسم کی بو نہیں محسوس کی۔ صندوق سے دھواں نکلتے وقت گیس کی بو سے اس کا دماغ بھی چکرا گیا تھا۔ دونوں پھر اسی کمرے میں آ پہنچے جہاں وہ صندوق تھا۔ اب یہاں بھی گیس کی بو محسوس نہیں کی جا سکتی۔ صندوق آنچ کی شدت سے تپ سرخ ہو گیا تھا۔ اگر کپڑوں کا ڈھیر فریدی نے الگ نہ ہٹا دیا ہوتا تو اس میں یقینی طور پر آگ لگ گئی ہوتی۔ وہ دم بخود کھڑے صندوق کو گھورتے رہے۔ اچھی بات ہے دوست، فریدی طویل سانس لے کر بڑبڑایا، وہی ہوگا جو تم چاہتے ہو۔ میں حمید چونک پڑا۔ میں تو آج کل ایک بستر اور ایک پلنگ کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں چاہتا، مگر یہ صندوق، یہاں کے تمام صندوقوں میں صرف یہی ایک ہمارے لیے بہت اہم ہو سکتا تھا، مگر یہ ہوا کیا؟ ہمارے لیے بہتر ہی ہوا ہے، فریدی بولا، ورنہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ صندوق ایک دھماکے کے ساتھ پھٹتا اور ہمارے چتھڑے اڑ جاتے۔ کیا قفل نہیں کھل سکا تھا؟ اس دھوئیں کا انحصار قفل کے کھلنے ہی پر تھا۔ صندوق میں کوئی ایسی چیز تھی جسے خطرے کے وقت یہاں سے ہٹا نہ سکنے کی صورت میں تلف کر دینا ہی بہتر ہوتا۔ گیس کی معمولی سی مقدار اس لیے رکھی گئی تھی کہ قفل کھولنے والا بوکھلا کر صندوق کے پاس سے ہٹ جائے یا ڈھکن اٹھانے کی ہمت نہ کر سکے، پھر دوبارہ اسے سنبھلنے میں جو وقت صرف ہو، اتنی ہی مدت میں صندوق تپ اٹھے اور وہ ساری اشیاء راکھ کا ڈھیر ہو جائیں جنہیں تلف کر دینا ہی بہتر تھا۔ مگر یہ ٹھنڈا کیسے ہوگا؟ حمید بڑبڑایا۔ بیٹری ایگزاسٹ ہونے سے پہلے ناممکن ہے۔ بیٹری؟ حمید نے حیرت سے کہا۔ آہا، تو پھر کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ جادو کی آگ تھی؟ صندوق میں 3 چیزیں یقینی طور پر تھیں، ایک بیٹری، ایک ہیٹر اور ایک گیس سلنڈر۔ قفل کا کھٹکا ہی بیٹری کے سوئچ کا کام بھی کرتا ہوگا۔ بیٹری آن ہوئی، ہیٹر نے کام شروع کر دیا، گیس سلنڈر کا منہ کھل گیا۔ ہو سکتا ہے کہ صندوق میں کوئی دوسرا قفل ہو جس کے استعمال سے بیٹری پر اثر نہ پڑتا ہو۔ حمید کچھ نہ بولا۔ تقریباً 15 منٹ تک انہیں صندوق کے ٹھنڈے ہونے کا انتظار کرنا پڑا۔ پھر فریدی نے اسے چھو کر دیکھا، وہ اب بھی گرم تھا۔ بہرحال ڈھکن اٹھاتے ہی ان کے بیان کی تصدیق ہو گئی۔ یہ دیکھو، فریدی بولا، یہ 3 فائر پروف خانے، ایک میں بیٹری ہے، دوسرے میں ہیٹر اور تیسرے میں گیس سلنڈر، اور یہ راکھ کا ڈھیر۔ مگر یہ کاغذات تو ہرگز نہیں ہو سکتے، ورنہ راکھ تہوں کی شکل میں ملتی۔ حمید اب بھی کچھ نہ بولا۔ وہ بھی یہی سوچ رہا تھا کہ ان کے ساتھ اتنی شرافت کا برتاؤ کیوں کیا گیا۔ اگر کسی چیز کو تلف ہی کرنا تھا تو صندوق کو ہاتھ لگانے والے کے پرخچے اڑ سکتے تھے۔ اس بیٹری کا تعلق کسی بم یا ڈائنامائٹ سے ہوتا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ فریدی نے پوچھا۔ یہی کہ اس صندوق میں بم بھی ہو سکتا تھا۔ ہاں، قطعی ہو سکتا تھا، مگر مجرم ان واقعات کی پبلسٹی چاہتا ہے۔ اوہ، تو آپ گیل کے بیان ہی کی روشنی میں سوچ رہے ہیں؟ سوچنا ہی پڑے گا۔ اگر گیل خود ہی ان حرکات کا ذمہ دار ہوا تو تب بھی اس سارے سیٹ اپ کا مقصد پبلسٹی ہی ہو سکتا ہے۔ میں مجرم کی یہ خواہش ضرور پوری کروں گا۔ گیل کا بیان اور یہاں کے واقعات منوعاً اخبارات میں شائع ہوں گے۔ اور گیل کا کیا ہوگا؟ وہ حراست ہی میں رہے گا، ضمانت نہ ہونے دوں گا، ریمانڈ کی توسیع کراتا رہوں گا۔ تو اس کا یہی مطلب ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس کے بیان پر یقین آ گیا ہے اور آپ دوسرے آدمی کے امکانات پر غور کر رہے ہیں۔ فریدی کچھ نہ بولا۔ کچھ دیر بعد وہ اس کمرے میں آئے جس میں فون تھا۔ فریدی نے اپنے محکمے کے فنگر پرنٹ سیکشن کے نمبر ڈائل کیے۔ وہ انچارج سے گفتگو کر رہا تھا۔ حمید اس لڑکی کے متعلق سوچ رہا تھا۔ اگر گیل کا بیان صحیح تسلیم کر لیا جائے تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ اس کا اور حمید کا ٹکراؤ کرانا چاہتی تھی اور وہ اسے روکتا اور زینی اپنی گاڑی سے اتر کر ہینڈ بیگ جھپٹ لے جاتی۔ گیل محکمہ سراغ رسانی سے نمٹنے کے لیے وہیں رہ جاتا۔ اس طرح بھی وہ مقصد تو حاصل ہی ہو جاتا جس کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا تھا، یعنی گیل اس کیس میں دھر لیا جاتا کہ اس نے محکمہ سراغ رسانی کے ایک آفیسر سے ایسے کاغذات چھینے تھے جس کا تعلق خود اسی کے کیس سے تھا۔ بہرحال لڑکی غیر متوقع طور پر اس سے پہلے ہی کامیاب ہو گئی تھی، اس لیے اس نے اسکیم بدل دی اور گیل دوسری طرح پکڑا گیا۔ مگر اوہ، اس سے زیادہ اہم سوال تو اب بھی غور طلب ہے۔ اس نے فریدی کی طرف دیکھا جو ریسیور رکھ کر سگار سلگا رہا تھا۔ آخر وہ کون ہو سکتا ہے؟ کون؟ فریدی چونک پڑا۔ جس کے ذریعے کسی کو میری آج کی مصروفیات کی اطلاع ملی تھی۔ اب تم نے ایک ڈھنگ کا سوال اٹھایا ہے، فریدی مسکرایا۔ میں نے کل شام آفس ہی میں تمہیں اس کے متعلق ہدایات دی تھی۔ ہنری گیل کیس کا فائل لیکھا کے پاس تھا
وہ بھی آفس ہی سے غائب ہوا تھا، اور یہ چوری بھی کل ہی 10 بجے سے 4 بجے تک کسی وقت ہوئی تھی۔ اس سلسلے میں آپ کس پر شبہ کر رہے ہیں؟ فی الحال کسی پر بھی نہیں۔ مجھ پر شبہ کیجیے اور پھانسی دلوا دیجیے، ابھی تک کھانا بھی نصیب نہیں ہوا۔ حمید بڑبڑایا۔ اس وقت بہت زیادہ تھکن محسوس کر رہا تھا۔ ذوق و تجسس اپنی جگہ پر، اس کا تعلق خالی معدے اور ننداسی آنکھوں سے نہیں ہوتا۔ 10 منٹ میں وہ لوگ یہاں پہنچ جائیں گے، فریدی نے گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ بس وشواس اس وقت ڈیوٹی پر ہے، وہ اپنی نگرانی میں یہاں کام کرائے گا، اور ہم کسی ایسی جگہ کھانا کھائیں گے جہاں تمہاری بدذوقی کی بھی تسکین ہو سکے۔ حمید کچھ نہ بولا۔ اتنی سنسنی خیزیوں سے دوچار ہونے کے باوجود بھی اس کا ذہن اونگ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد انسپکٹر بسواس اپنے سیکشن کے عملے کے ساتھ وہاں پہنچ گیا۔ فریدی نے اسے نشانات کی تلاش کے سلسلے میں چند ضروری ہدایات دیں، اور وہ صندوق بھی اسی کی تحویل میں دے کر صدر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ لنکن ایک بار پھر شہر کی سڑکوں پر دوڑ رہی تھی، اور حمید پائپ کے ہلکے ہلکے کش لے رہا تھا، یوں ہی شغل کے طور پر، ورنہ دھواں حلق سے نیچے اتارنے کی ہمت کس میں تھی۔ کچھ دیر بعد لنکن ریالٹو کلب کے سامنے رکی، اور حمید کو ایسا ہی محسوس ہوا جیسے ایک لمبا کش براہ راست خالی معدے میں اترتا چلا گیا ہو۔ ریالٹو اور کرنل ہارٹ اسٹون۔ حمید کو وہم بھی ہو سکتا تھا کہ وہ کسی ایسی تفریح گاہ میں کھانا کھائے جہاں تقریباً درجن نیم برہنہ تتلیاں میزوں کے درمیان تھرکتی پھرتی ہوں۔ اس نے اس طرح آنکھیں پھاڑ کر فریدی کی طرف دیکھا جیسے اس کا سر پر سینگ نکل آئے ہوں۔